بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ توحید جو اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، تفصیلاً جان لینے کے بعد یہاں تک کہ لاسٹ لیکچر میں عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی اور جانی تھی۔ بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے، یہ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں، ڈیفینیشن میں، رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی خبر دینے والے ہیں، چونکہ رسول لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہنچاتا ہے، اس کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک فرق ملحوظ خاطر رکھیں، پیش نظر رکھیں کہ رسول اور نبی میں بنیادی فرق کیا ہے، کیونکہ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، لیکن ان میں سے صرف 313 رسول تھے، اور ان 313 رسولوں میں سے بھی پھر 5 کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا کی، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تمام انبیاء اور رسولوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء اور امام الرسل قرار دیا، اور باقاعدہ اس کا عملی مظاہرہ کروایا۔ وہ بنیادی فرق جو رسول اور نبی میں ہوتا ہے، یہ بات قابل نوٹ بھی ہے، ذہن نشین کرنے کے قابل ہے۔ نمبر 1، ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہر رسول نئی شریعت، نئی کتاب کے مطابق لوگوں کو تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کو لے کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا۔ نمبر 3، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، جبکہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اب جب ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنا پیغام، اپنے احکام نازل کرتا ہے، تو اب یہ بات قابل نوٹ ہے
کہ اللہ کا پیغام رسولوں تک کیسے پہنچا، وہ ذریعہ ہے وحی۔ وحی کا لغوی معنی ابھی ہم جانیں گے، اور وہ وحی لے کر آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کر من نوعاً اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے رسولوں تک پہنچایا، پھر وہ پیغام اللہ کے انبیاء اور رسول نے ہم تک پہنچایا۔ وحی اس کا لغوی معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، اور دوسرا معنی ہے اشارہ کرنا۔ اس کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سنوا دیا، تو اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ یوں عزیز طلبہ، وحی کی 3 اقسام ہیں جو قرآن کے ذریعے ہمیں بتائی گئی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام براہ راست دل میں ڈال دیا۔ نمبر 2، فرشتے کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام اپنے رسولوں تک پہنچایا۔ نمبر 3، اللہ کا پیغام اللہ نے پردے کے پیچھے سنوا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آسمان سے زمین تک کوئی پردہ نہیں لٹکتا تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے رسولوں تک پہنچانا چاہتے تھے تو جن پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، جن رسولوں پر، صرف انہیں احساس ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام وصول کر رہے ہیں۔ باقی معاشرے کے تمام افراد معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ تو صرف جو انبیاء کے برگزیدہ رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام لینا ہے، انہی کو یہ احساس ہوتا، تو اسی کو قرآن نے کہا کہ پردے کے پیچھے سنوا دینا۔ اور ان تینوں اقسام کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشورى کے ذریعے ارشاد بھی فرما دیا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ، ہاں اللہ کلام کرتا ہے وحیاً، وحی کے ذریعے، اور وہ وحی او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، او یرسل رسولاً، یا کسی فرشتے کے ذریعے، فیحیی باذنہ ما یشاء، پھر وہ اپنی وحی براہ راست دل میں ڈال دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ اور چنیدہ بندے رسولوں کی طرف اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے براہ راست دل میں ڈال دیا یا پردے کے پیچھے سنوا کر، پھر وہی پیغام اللہ کے برگزیدہ بندے ہم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ وحی حدیث کے ذریعے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، تو عملاً اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، چونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح وحی کی ایک قسم حدیث میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز میں وحی کا نازل ہونا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
جب وحی گھنٹی کی صورت میں نازل ہوتی ہے تو یہ وحی کی سخت ترین صورت ہے، اور اس سخت ترین صورت میں اگر اونٹنی پر سوار ہوتا تو اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی، اور سردیوں میں بھی پسینہ مبارک آ جاتا۔ وحی کی یہ قسم حدیث میں بیان ہوئی، وحی کی ایک اور قسم حدیث میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے سے، چنیدہ بندے سے کلام کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا، اسی طرح بلا حجاب تمام تر پردے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص، اپنی شان کے مطابق دیدار الہی سے آقا علیہ السلام کو معراج کی رات قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر دیدار الہی بھی اپنی شان کے لائق کرایا، اور آقا علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوئے، تو یہ بھی اللہ کے پیغام پہنچانے کی ایک قسم ہے۔ تو وہ اقسام جو قرآن میں بیان ہوئی وہ بھی وحی کی اقسام ہیں، اور وہ اقسام جو احادیث میں بیان ہوئی کہ اللہ اپنا پیغام کس طرح اپنے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں تک پہنچاتا ہے، تو جن تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ رسول کہلاتے ہیں، اور رسالت بنیادی عقائد میں دوسرا عقیدہ ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے اس لیکچر کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ انبیاء اور رسل کی اہمیت، ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ان کے درمیان تفریق کرنے کی، فرق کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔